آج سے لے کے 29 ذیلحج تک ایک چھوٹا سا سلام، یہ سلام پڑھا کرو. میں صرف اس کا فائدہ بتاتا آپ کو، میں صرف آپ کو اس کا بینیفٹ بتاتا کہ یہ سلام سے تم کیسے اپنے اینڈ آف دی ایئر، یہ سال کا بالکل آخری ایام ہے، بزنس رکا ہوا ہے، آبسٹیکلز ہیں لائف میں، کام نہیں چل رہا، جابس کا پرابلم ہے، رسک کا پرابلم ہے، ہیپی میرڈ لائف نہیں ہے، گھر میں سٹریس ہے، تکلیفیں، 1000 آپ تمہارے ایشوز ہیں. اگر تم بلیو، یقین کے ساتھ، لیکن وہ کنڈیشنز اپلائی ہوں گے، کنڈیشنز اپلائی ہوں گے. جب میں آپ کو بتاؤں گا آپ بولیں گے اچھا یہ کنڈیشنز کے ساتھ اگر تم نے اس کو کیا تو میں ممبر سے بول رہا ہوں، اس مرحوم کی مجلس میں بول رہا ہوں. میں نے ابھی لندن کے مجلسوں میں بولا تھا، جو ابھی رمضان میں پورے میں نے 30 دن پڑھے، تو اس میں بولا تھا آپ یقین کرو کہ وہاں کتنے لوگوں کو فائدہ ہو، کتنے لوگوں کے جو رکاوٹیں تھیں دور ہوئی. یہ اتنا سمپل عمل، لیکن یہ نیت کرنا کہ ایک زندگی، یہ سال کا آخری سال، یہ سال ہماری رحمت کے ساتھ گزر جائے. ہم کو پتہ نہیں کہ آئندہ سال ہم کو ملے گا یا نہیں ملے گا، کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آئندہ سال محرم ہم کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. لیکن یہ سلام کر کے کرم حسین اپنی طرف لو. کیسے مولا حسین کا کرم آتا؟ اس لیے کہ سال کا آغاز مولا حسین کے ساتھ ہے، اور آج کا دن بھی امام حسین کا دن تھا، آج کا دن بھی کربلا کے اس شہید کا دن تھا جو اول شہید ہے، آج کا دن بھی میرے مولا حسین کا دن تھا. آج کی رات سے شروع کرو اور 29 ذیلحج تک پڑھو. کوئی بڑا کام نہیں ہے، ہارڈلی 2-3 منٹ 4 منٹ. بچوں کو بھی عادت ڈالو، بچوں کو بھی عادت ڈالو کہ بچے بھی پڑھیں. اس کے بعد دیکھو کہ اس کا فائدہ دیکھنا خالی. اور یہ مرحوم کی فیملی اگر آج میری مجلس سن رہی، مرحوم کی فیملی کو بھی بول رہا، جس کے مرحومین ہیں، کسی کا باپ گیا ہوا، کسی کی ماں ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیوی، سب پڑھو، مرحومین کی طرف سے پڑھو کہ سال، آخری سال جو تمہارے اوپر رحمت آ رہی ہے، وہ رحمت تمہارے مرحومین پہ بھی پہنچ جائے، اب مرحومین کی دعا بھی تمہارے ساتھ لگ جائے. اس لیے کہ یہ جو لاسٹ ڈیز ہیں سال کے، یہ صرف دعا کے اور مغفورہ کے دن ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا جائے، اور آئندہ سال، کمنگ ایئر، ایک رحمت کا شیڈ کے ساتھ مومنین اور مومنات دنیا بھر میں زندگی گزارے. تو بس 4 سلام، 20 منٹ میرے پاس ہے، میں مجلس ختم کر رہا ہوں. کون سا سلام؟ جو زیارت عاشورہ کا مشہور سلام. سلام کا فائدہ دیکھنا خالی، 1 منٹ کا سلام، جسٹ 1 منٹ. روز گھر سے نکلتے وقت اور رات میں سوتے وقت یہ سلام پڑھ لیا کرو. اور سلام پڑھنے سے پہلے یہ نیت کر لو کہ یہ سال کا آخری ایام ہے، لاسٹ ڈیز آف ایئر ہے، اور میں سارے مرحومین کی طرف سے پڑھ. جب تم اپنے بزنس پہ جاؤ، اپنی سائٹ پہ جاؤ، اپنی جاب پہ جاؤ، گھر سے نکلو تو تم جیسے نکل رہے ویسی سیفلی واپس آؤ گے. کورونا وائرس تم کو باہر سے لے کے تم نہیں آؤ گے. لیکن میں بار بار ایک جملہ بول رہا کہ کنڈیشنز اپلائی، کنڈیشنز اپلائی. یہ نہیں کہ باہر نکل کے سلام کر کے باہر نکل رہے تم غیبت کر رہے، یہ نہیں کہ باہر نکل رہے اور رزق حرام کھا رہے، یہ نہیں کہ باہر نکل رہے کسی کا مال کھا جا رہے، یہ نہیں کہ باہر نکل رہے کسی کو دھوکہ دے رہے، یہ نہیں کہ باہر نکل کے تم لوگوں کے اوپر بہتان باندھ رہے، یہ نہیں کہ باہر نکل کے تم مومن کو معافی نہیں کر رہے، دل میں نفرتوں کو پیدا کر رہے. یہ سارے کنڈیشنز اپلائی ہوتے. پلس کیا ہے؟ واجبات پہ بھی تم عمل کرنا ہے. یہ نہیں کہ خالی سلام کرو اور نماز کو چھوڑ دو، یہ بھی نہیں کر سکتے آپ. واجبات پہ عمل کر کے اگر تم یہ سلام کرو، ممبر سے بول رہا یو ول سی. مجھے کچھ نہیں چاہیے، I don't need anything from you, I just need your دعا. میرے لیے دعا کر دینا. آپ یہ کرو. میں 29 ذیلحج تک دے رہا. کتنے دن ہے؟ ہارڈلی 18-19 ڈیز ہے. لیکن یہ 19 ڈیز میں تم آنے والے سال کو ایسا ویلکم کر سکتے، ایسی رحمت کے ساتھ آ سکتے کہ آئندہ سال تم ساری بیماریوں سے بچ سکتے. میں اتنی بڑی بات بول رہا، میں نہیں بول رہا، یہ مولا حسین کا صدقہ ہے اس وائرس سے، اس بیماری سے. اس لیے کہ ارشاد یہ ہے کہ اگر سلام کر کے تم گھر سے نکلو تو جیسے نکلو گے ویسی واپس آؤ گے. تمہاری زندگی کا ضامن حسین ابن علی ہو جاتا، تمہارے رزق کا ضامن حسین ابن علی ہو جاتا اگر تم اس نیت کے ساتھ نکل رہے کہ میں جیسے جا رہا، مولا حسین مجھے صحت کے ساتھ واپس لے کے آؤ، مولا حسین مجھے صحت کے ساتھ، مولا حسین میرے رزق میں برکت دے دو. آپ دیکھو حسین کی عطا میں کمی نہیں ہے، مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، عطا میں کمی نہیں ہے. کون سا سلام؟ زیارت عاشورہ کا مشہور سلام. کون سا؟ السلام علی الحسین
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین. کتنی دیر ہوئی؟ 20-25 سیکنڈ. 4 جملے. سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں سلام علی الحسین، سلام واجب نہیں. پلیز لک ایٹ می، میری طرف دیکھو. سلام واجب نہیں. جواب سلام واجب. آپ نے جیسے ہی کہا وزیر گنج میں، لکھنؤ میں، سلام علی، گھر سے نکلتے ہوئے کہا سلام علی الحسین. نیت آپ کی یہ ہے کہ مولا میں رزق کے لیے جا رہا ہوں، مولا میں یہ کام کے لیے جا رہا ہوں، مولا میں جاب کے لیے جا رہا ہوں. آپ نے کہا سلام علی الحسین. سلام واجب نہیں، جواب سلام واجب. اور جواب سلام کا یہ دستور ہے، یہ ایٹیکیٹ ہے، یہ اخلاق، کہ جب کوئی تم کو سلام کرے، لکھنؤ میں جب کوئی تم کو سلام کرے تو یہ تمہارا اوپر لازم ہے کہ جب تم اس کو جواب دو تو اس کی طرف دیکھ کر دو. ایسا نہیں کرتا کہ کوئی آپ کو لکھنؤ میں سلام کر رہے آپ ادھر ادھر منہ پھیر کے جواب دے رہے علیکم السلام بول رہے. ایسا نہیں کرتا. یہ ایٹیکیٹ نہیں ہے، یہ اخلاق نہیں ہے. ایٹیکیٹ اور اخلاق کیا ہے؟ کوئی ہو اگر if he said کہ السلام علیکم تو آپ پہ لازم ہے کہ آپ اس کی طرف دیکھو، مسکراؤ، اسمائل دو، علامت جو ہے مومن کی. اس کے بعد بولو علیکم السلام. ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے ہی، اور اہل بیت کون ہوتے ہیں؟ مرکز ہے اخلاق ہے. آپ نے جیسے ہی کہا سلام علی الحسین، مولا حسین نے آپ کو پلٹ کے دیکھا، 1 سیکنڈ کے لیے دیکھا، میں بولتا ہوں فریکشن آف سیکنڈ کے لیے دیکھا، اب دیکھ کے کہا علیکم السلام. اور اگر حسین، مولا حسین مجھے 1 دفعہ دیکھ لے، ان کی نگاہ اگر میرے اوپر پڑ جائے تو امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہوتی، ہماری آپ کی نگاہ کی طرح نہیں. امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ. میرے اعمال ایسے نہیں ہیں، میرے گناہ اتنے ہیں کہ مولا حسین مجھے نہیں دیکھ رہے، لیکن جب میں نے کہا مولا سلام علیکم، سلام علی الحسین، یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ چھٹے معصوم کے جملے ہیں. بعض روایتوں میں بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ زیارت عاشوراء حدیث قدسی ہے کہ جو آسمان سے اللہ کے پاس سے سیدھا آئی. بعض علماء لکھتے ہیں کہ معصوم سے. وہ بحث میں نہیں جا رہا، معصوم کی ہونے دو یا حدیث قدسی ہونے دو، اتنا اثر ہے نا. میں یہ نہیں بول رہا کہ عاشوراء پڑھو، میں یہ بول رہا یہ 4 سلام کرو. کیا بولو؟ سلام علی الحسین. جیسے ہی تم نے کہا مولا حسین کی فریکشن آف سیکنڈ کے لیے بھی اگر نگاہ میرے اوپر پڑ جائے تو میرے اوپر تو رحمت ہے. امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہوتی. آپ سوچو اگر مولا حسین تم کو دیکھ کے رحمت کی نگاہ حسین ڈال دے، اس کے بعد کیا ہے؟ پھر آپ نے کہا والا علی ابن الحسین. یہ کتنا اس میں خالی آپ سنتے جاؤ. مولا حسین کی نگاہ پڑی، پھر آپ نے کہا والا علی ابن الحسین. شہزادے علی اکبر، جناب علی اکبر جو صورت اور سیرت خلق اور اس میں اللہ کے رسول کے شبیہ تھے، وہ رسول، وہ شہزادہ ہم کو تو یوں نہیں دیکھ رہا. آپ نے جیسے کہا والا علی ابن الحسین، علی اکبر نے پلٹ کے آپ کو دیکھا اور کہا علیہ السلام. پھر اس کے بعد آپ نے کہا والا اولاد الحسین. اب اولاد الحسین میں آپ سمجھ رہے کون کون ہیں؟ آپ سمجھ رہے کون کون ہیں؟ اولاد الحسین میں چوتھے امام ہیں، شہزادے علی اصغر ہے، جناب اونا محمد، جناب قاسم ہے جو بھائی کے بہن کے بچے. اس کے بعد چوتھے امام سے لے کے زمانے کے امام تک، چوتھے امام سے لے کے زمانے کے امام تک، انہیں پورے 11 اماموں نے اولاد الحسین، تیسرت طاہرین من ذریت حسین علیہ السلام، پورے 11 اماموں نے آپ کو پلٹ کے دیکھا. اور پلٹ کے دیکھے 11 نہیں 10 اماموں نے، مولا حسن اس میں نہیں ہے، مولا علی اس میں نہیں ہے، آپ کو 10 اماموں نے پلٹ کے دیکھا اور دیکھ کے کہا علیہ السلام، علیہ السلام، علیہ السلام، علیہ السلام. آپ سوچ رہے اتنے اماموں کی نگاہ اور مولا حسین کی نگاہ اگر آپ کے اوپر پڑ جائے تو آپ سمجھ رہے کوئی پرابلم آئے گا؟ یہی سلام آپ باپ کی، ماں کی، بھائی کی، بہن کی، آئیے پپو بھائی کی طرف سے پڑھو، ان کی فیملی کو بول رہا، پڑھو ان کی طرف سے بولو. اس کے یہ سلام، اور آپ یہ بول سکتے، نیت کر سکتے کہ میں یہ سلام پڑھ رہا مولا حسین کا، زیارت عاشوراء کا، یہ سلام میں پڑھ رہا on behalf، پلیز غور سے سننا، on behalf of all the مرحومین. میں سارے مرحومین کے behalf میں پڑھ رہا، ان کے بدلے میں پڑھ رہا، میری ماں کے، میرے باپ کے، میرے بھائی کے، میری بہن کے، لکھنؤ کے سارے علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرجع عالم، پوری دنیا کے، ان سب کی طرف سے میں پڑھ رہا. تو آپ سوچو ان سب کی طرف مولا حسین نے نگاہ ڈالی
دی. ان سب کی طرف پورے اماموں نے زمانے کے امام تک آپ کے اوپر نگاہ پڑی. وہ اولاد الحسین جیسے آپ نے کہا السلام علی الحسین ولا علی ابن الحسین ولا اولاد الحسین ولا اولاد الحسین. آپ بولتے ہیں تسعۃ الطاہرین من ذریت حسین علیہ السلام. آپ تو یہ پوری اولاد نے دیکھ کے سب جواب دیا اور آخر میں کیا کہا؟ وہ اصحاب الحسین. اصحاب الحسین میں کون ہے؟ آپ کو جو دیکھ کے سلف جواب دے رہا، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ، زہر خیر، سعید، حر شہید رعائی، وہب قلبی، جان. اب سوچو وہ شہدائے کربلا، وہ شہدائے کربلا، پلیز غور سے سننا، وہ شہدائے کربلا جس کو زمانے کا، پلیز یار غور سے سننا، شہدائے کربلا آپ کوئی معمولی چیز مت سمجھو. اگر شہدائے کربلا کی نگاہ پڑ جائے تو تمہاری ڈیسٹینی بدل جائے، تمہاری تقدیر بدل جائے. شہدائے کربلا وہ ہے کہ جس کو آج زمانے کا امام فرزند زہرا جب سلام کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اے شہدائے کربلا، بے بی انتا و امی تبتم، تمہارے اوپر میرے ماں باپ فدا ہو جائے. یہ ہے شہدائے کربلا. کسی کے لیے نہیں ہے یہ. سلمان، بوذر، میثم، مقداد، عمار، سب کا مقام بڑا ہے، سب کا مقام بڑا ہے. لیکن شہدائے کربلا ہے کہ جس کو امام کہہ رہا، عابد بلغامی نہیں بول رہا کہ بے بی انتا و امی تبتم، کہ اے شہدائے کربلا تمہارے اوپر میرے ماں باپ فدا. امام کے بابا امام. آپ سمجھتے میری بات؟ یہ 4 سلام کر کے آج اپنے مرحومین کو بخشو. آج کی رات اپنے مرحوم باپ، مرحوم ماں، مرحوم باپ، بھائی بہن، یا پپو بھائی، جتنے مرحومین ہیں سب کی طرف سے بخشو. کر کے دیکھو یار، کر کے دیکھو، تمہاری زندگی بدلتی کیسے. 30 سیکنڈز کا یہ سلام تھا. اس کے بعد کیا کرو؟ میری طرف لکھو، بولا السلام علیکم یا غریب الغربا. غور سے سنو، السلام علیکم یا غریب الغربا سلطان ابو الحسن علی ابن موسی رضا. اس کے بعد بولو سلام علی کی شہزادی معصومہ بنت موسی بن جعفر و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنی دیر ہوئی؟ 30 سیکنڈز. آخر میں لک ایٹ می، پھر اپنے ہاتھ کو ایسا کرو، سر پہ رکھو، ایسا رکھ کے السلام علیکم یا فرزند زہرا یا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف. بس یہ کرو آج سے لے کے 29 ذی الحجہ تک، 29 ذی الحجہ تک اس طرح سے سلام کرو.